الآخر والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج آپ حضرات کو معلوم ہے کہ 12 ربیع الاول کا صبح ہے۔ ایک قول کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی سے تقریباً جو ہے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے دنیا میں تشریف لایا۔ تہجد کے ٹائم جب فجر پھوٹ رہا تھا، فجر طلوع ہو رہا تھا، اس وقت جو ہے اللہ کے طرف سے اس کائنات کے اوپر احسان ہوا، کرم ہوا کہ اللہ نے اپنے نبی سراج منیرہ کو اس دنیا میں بھیج دیا انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے۔ جیسا بھی آپ حضرات نے یہاں دیکھا ہماری مسجد کے اندر، جب کہ ہم 24 گھنٹہ اپنے بھی ساتھیوں کو، دوسروں کو بھی نماز کی دعوت دیتے ہیں، اپنے ساتھیوں کو بھی، دوسروں کو بھی، ہر دم پہ آنے والوں کو بھی نماز کی دعوت دیتے ہیں کہ نماز پڑھو۔ اگر تم اللہ کے رسول کے عاشق ہیں، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں تو نماز پڑھو۔ نماز کے بغیر رسول اللہ علیہ وسلم سے عشق کا دعویٰ ہو ہی نہیں سکتا، محبت کا دعویٰ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن ابھی سارے کے سارے تمام محلوں میں جو تھوڑی دیر کے بعد روڈ ماسٹری کے لیے نکلیں گے اور میلے کے لیے نکلیں گے، میلے کے لیے، وہ سارے اپنے بستروں میں موئے پڑے ہیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کے لیے نکلیں گے، میلاد کے لیے نکلیں گے، جذبے کے ساتھ نکلیں گے، وہ سارے ابھی گھروں میں موئے پڑے ہیں۔ مسجد میں محلے کے ہمارے 5 ساتھی آئے۔ ہماری مسجد میں باوجود دعوت دینے کے نفیس صاحب، صوبیدار صاحب، فقیر صاحب، رحمان صاحب اور ثقلین صاحب، یہ 5 آدمی آئے، باقی سارے گھروں میں موئے پڑے ہیں۔ سب تھوڑے نہیں پڑے ہیں، ایک ایک گھر میں 4 5 موئے پڑے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ تو یاد رکھنا، میں آپ کو بتاؤں کہ نبی علیہ السلام جشن لے کے نہیں آیا۔ نبی علیہ السلام جشن لے کر نہیں آیا، نبی علیہ السلام محنت لے کر آیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ نبی علیہ السلام جشن لے کر نہیں آیا، نبی علیہ السلام محنت لے کر آیا ہے، احکام اور سنن کی محنت لے کر آیا ہے۔ اور جس دن سے امت نے اسلام کو جشن کی صورت میں تبدیل کیا ہے، اس دن سے احکام چھوڑ بیٹھے ہیں، سنتیں چھوڑ بیٹھے ہیں۔ یہ جو آیت میں نے ابھی پڑھی ہے، یہ بہت ہی جو ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ عجیب سی آیت ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ یہ اللہ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے۔ بہت خطرناک بات کہہ رہا ہوں، لیکن میں اپنا نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کا کہہ رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے نبی، اے رسول، پہنچاؤ میرے احکامات کو، اپنے سنتوں کو پہنچاؤ جو تمہارے اوپر نازل کر دیے گئے ہیں۔ میرے احکامات
میرے احکامات اور میری سنتوں کو پہنچاؤ جو تمہارے اوپر نازل کر دیا گیا ہے. یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول پہنچا ما انزل الیک، جو تمہارے اوپر نازل کیا گیا ہے. تو جو نازل کیا گیا ہے اس کی طرف تو ادھر مسجد میں کوئی نہیں آتا. آگے کیا فرما رہے ہیں؟ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو پھر تو نے ہمارا پیغام کو نہیں پہنچایا، تو نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. اللہ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر جو احکامات ہم نے تمہارے اوپر اتارا ہے وہ دوسروں تک نہیں پہنچایا تو آپ نے ہمارا رسالت کا حق ادا نہیں کیا. اب تم سوچ لینا، پھر تمہارے نبی نے جس کی دعوے کے لیے جشن مناؤ گے، احکامات پر عمل نہیں کرو گے، اس نبی نے پھر رات دن ایک کیا، نہ کھایا نہ پیا نہ پہنا. حضرت عائشہ کہتی ہے سبت علیہ مصائب، سبت علیہ مصائب یا سبت علینا مصائب، ولو سبت علی اللیال سرن ولو سبت علی النہار سرن لیالیا. ہمارے لیے ہمارے اوپر مصیبتیں اتنی برسی ہے، ہمارے اوپر مصیبتیں اتنی آئی ہے. اگر یہ مصیبتیں اس بات کو پہنچانے میں، احکامات کو پہنچانے میں، سنتوں کو پہنچانے میں اور امت کو عمل کے اوپر لانے میں، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی امت کو عمل کے اوپر لانے میں ہمارے اوپر اتنی مصیبتیں آئی ہیں. اگر یہ مصیبتیں دنوں کے اوپر آتی تو راتیں بن جاتی. یہ مصیبتیں اس پیغام کو پہنچانے میں ہمارے اوپر اتنی مصیبتیں آئی ہیں. یہ مصیبتیں اگر دنوں پر آتی تو راتیں بن جاتی. یہی مصیبتیں جیل کے پیٹ پہ پتھر باندھ کے اور ساتھیوں کے ٹکڑے کرا کر کبھی بدر میں نکلے، کبھی اپنا وطن سے جلا وطن ہو گئے، خدا کا گھر چھوڑا، اپنا گھر چھوڑا، خاندان چھوڑا، علاقہ چھوڑا، اور پھر اسی بات کو پہنچانے کے لیے جب راستے میں روڑے آئے ان کو ہٹانے کے لیے کبھی بدر میں آئے، کبھی احد میں آئے، کبھی خندق میں آئے، کبھی حنین میں آئے اور کبھی تبوک میں گئے اور ساتھیوں کے ٹکڑے کرایا اس بات کو پہنچانے میں، احکامات کو پہنچانے کے لیے اپنے سر پر زخم کیے، دانت شہید کروائے، بیٹیوں کو طلاق کروایا اور در پھرے، چپے پھرے اور کائنات کی روح زمین کو چھان لیا پہنچانے کے لیے، کیونکہ پیغام بڑا سخت تھا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول جو تمہارا اوپر نازل کیا گیا اس کو آگے تک پہنچاؤ. اے رسول جو آپ کے اوپر نازل کیا گیا اس کو آگے تک پہنچاؤ. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تو نے نہیں پہنچایا تو تو نے ہماری رسالت کا حق ادا نہیں کیا. آگے سخت الفاظ تھے. اس وجہ سے نہ راحت کا خیال رکھا، نہ مطلب جو ہے نا بھوک پیاس کا خیال رکھا، نہ خاندان کا خیال رکھا، نہ اپنی جان کا خیال رکھا، نہ ساتھیوں کا خیال رکھا. دنیا کے ہر میدان میں کود گئے، اور پانی کی جگہ میں جیسے کھیتی کو پانی دیا جاتا ہے، خون پیش کیا، خون سے اسلام کو سیراب کیا. پھر فصل کو کھاد دی جاتی ہے تو اسلام کی آبیاری کے لیے اپنے ساتھیوں کا مطلب یہ ہے کہ گوشت کے ٹکڑے دیے،
اور پھر پہنچانے کا حق ادا کیا، اور پھر حجۃ الوداع میں 1,24,000 سے زیادہ صحابہ اکٹھے تھے، پورا عرب اکٹھا تھا۔ بتایا کہ بھائی بتاؤ کہ میں نے پہنچانے کا حق ادا کیا نہیں کیا، گواہ بنایا۔ پہنچانے کا حق ادا کیا نہیں کیا تھا، میرے اللہ نے مجھے کہا تھا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول جو تمہارے اوپر اتارا گیا ہے اس کو آگے تک پہنچاؤ، اور بتایا تھا کہ اگر تو نے نہیں پہنچایا تو پھر ہمارا رسالت کا، نبوت کا حق ادا نہیں کیا، تو بتاؤ کہ میں نے پہنچایا نہیں پہنچایا۔ سارا عرب نے گواہی دی کہ پہنچایا نہیں بلکہ پہنچانا کا حق ادا کیا ہے، پہنچایا نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کیا ہے۔ فرمایا تم گواہ رہنا